محفل پاک اختتام کی طرف جانگساری ہے، تو آخر میں ایک وہ نعرہ لگوانا چاہتا ہوں. اب آپ کی توجہ ہے، سلامت ہے عارف بھائی، ماشاءاللہ سلامت رکھے. سب کے آدمی آج کی صدی محفل پاک میں آنے والا ہر بچہ، نوجوان، ہر بزرگ قابل قدر قابل احترام ہے. میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. حاضرین و سامعین محترم، ایک نعرہ وہ لگوانا چاہتا ہوں جو آج سے نہیں، یہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آج لگا ہے. میں حدیث پاک سے ثابت کرتا ہوں لبیک کا نعرہ سرکار کی مبارک دور حیاتہ میں بھی یہ لگا ہے. مبارک زندگی آپ بظاہر حیات میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی گو کا شکار کر کے قریب آقا کی بارگاہ پہ حاضر ہوا. عرض کرنے لگا میں اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس وقت تک ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک یہ گو بول کر آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے، آپ کے نبی ہونے کی گواہی نہ دے. میرے قریب آقا نے گو سے بولا، اے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ بول کر کہتی ہے میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں. وہ بول کر کہتی ہے میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں. میرے قریب آقا نے فرمایا اے گو بتا میں کون ہوں؟ وہ بول کر کہتی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. آخری و سامعین محترم، گو نے بول کر کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. میرے قریب آقا نے فرمایا اے گو بتا میں کون ہوں؟ اے گو بتا میں کون ہوں؟ گو کو پتا ہے کہ آقا امام الانبیاء ہے، آقا خاتم النبیین ہے. سب گو نے بول کر بتایا اور اس بنی سلیم کے دیہاتی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. آدھی تو سامنے محترم کسی حوالہ سے میں صرف 2 سے 3 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میری حاضری مکمل. آدمی تو سامنے محترم سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اب آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. قدیم و نجیب، وسیع و سمیع، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غریب و علیم، سلام کی زبان تمہارے لیے. سیاحت کل، امامت کل، سیاحت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا، اشارے سے چاند کو چیر لیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا. یہ دامہ دوا تمہارے لیے. سباب و چلے کہ باپ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن میں پھلے. دیوار کے تلے، دیوار کے تلے، دیوار کے تلے صدا میں کھلے. رضا کی ربا تمہارے لیے، رضا کی ربا تمہارے لیے. تو پھر دل میں کہیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
محبتوں کو سدا سلامت رکھے۔ حاضرین و سامعین محترم، میں ان الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب کے لیے گزارش کر رہا ہوں ہماری اس مسجد کے امام و خطیب محترم المقام منقول احترام حضرت علامہ حافظ محمد امین آسی صاحب اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار ہادی خواجہ قدر فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأواصل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله اللہ کریم کی حمد و صلاۃ و بعد درود الہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بارگاہ رسالت اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود پاک دا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ نہایت ہی دور نزدیک تو آنوالیوں معزز مہمانوں، اہل علاقہ، اہل محلہ اور اس مسجد میں مہکتے ہوئے پھولوں اور میرے ساتھ تاج صوفی باصفا پیر مرشد صوفی محمد اقبال نقشبندی صاحب جو کہ انڈا سرائے تو تشریف لے کے آئے، دعا کرنا کہ اللہ رب العزت انہاں دے صدقے ساڈی اج دی محفل نو اپنی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوستو مجھے پتہ ہے کہ رات دے 11 بجے تک سبحان اللہ کہنے جو کوئی بندہ رہتا نہیں، جدی ماں نے اللہ بلد آدھو دی لوری تے پالیا ہے وہ بندہ چپ رہے، اور جدی ماں نے محمد دے اتے درود پڑھ کے لوریوں دے اندر پالے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ میں انشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت دے اندر ہی واقعہ معراج آپ کے سامنے پیش نظر کر دے والا۔ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جنہیں اپنے محبوب کو مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک بھی سیر کروائی، جنہیں بھی آگے بولنے سے سبحان اللہ میرے کو قرآن پاک کی دلیل ہے، میں وہ بغیر تمہید تو بیان شروع کر دینا ہوا۔ پروردگار نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قیامت والے دن زبانیں بند ہو جانیاں تے جسم دے اعضاء ہو لگی،
تیرے ہاتھوں میں رب پوچھے کہ تیرے نال کی کردا رہا ہے تے ہاتھ بول کے کہہ رہا اللہ جو بھی کردا رہا ہے اینو معافی دے دے کہ جدوں جدوں تیرے یاد دا نام آندا رہا اونچا ہو کے سبحان اللہ کہنا اپنے ہاتھوں میں بخشی کا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ بیٹھا میں کہ پیر مرشد کو سبق سنانے واسطے بیٹھا ہوا کہ خوشی سنو خطاب کے میں سنانا پیر مرشد کو سبق تے میرے نال مل کے بس بول دے جاؤ سبحان اللہ ایک اتنی ماشاءاللہ برکت والی رات ہے آج جمعرات میں محفل ہو رہی ہے ان کا ذکر میں آگے جا کے کروں گا آج ماشاءاللہ محفل ہو رہی ہے اور صبح جمعہ المبارک ہے سنیے رب کائنات نے فرمایا کتنی پیاری ہے وہ ذات جنہیں رات کے کچھ حصے دے اندر اپنے محبوب کو مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی کو پھر سب آسمان کی سیر کروائی میں پورا واقعہ انشاءاللہ پہلا تمہید اور تفسیر میں لاگت میں سامنے پیش نظر کر دینا میں پڑھا قرآن کی اونچی بولو سبحان اللہ اپنے ہر انبیاء کو خالق کائنات نے معراج کروائی جدو باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پروردگار نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آؤ تسی پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ میں ہوا میں حکم کرنا اور تم سیر کروائے اور رب کائنات نے انہیں کے خراب بھی آیت نازل فرمائی بڑا قرآن جے تسی بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اڈا طلاب سرائے کو اور ماشاءاللہ کافی دور دراز کو مہمان آئے بیٹھے نے یہ جا کے کی آخر کی کہ آج اسی محفل سے گئے ہیں لیکن مانگا منڈی دے آئے میں گلزاری مدینہ مسجد اندر بندیاں نے سبحان اللہ نہیں بول کے وخائی ذرا بول کے وخاؤ سبحان اللہ اللہ کریم نے انسان فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ پروردگار نے انسان فرمایا اچھی ابراہیم علیہ السلام نے آخیا ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ہوا اور تمام کرتے جا رہے ابراہیم علیہ السلام بلندی بڑھ جا رہے چلے ابراہیم علیہ السلام تھوڑی جی بلندی دیتے گئے زمین پہ ایک بندہ گناہ پہ کر رہا ہے چلے گناہ پہ کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام بولو یار گناہ میں تجھے برداشت کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی دی اللہ تیری زمین پہ تیرا گناہ پہ کرنا ہے اس بندے کو موت دے دے پروردگار اس بندے کو موت دے دی عرض کی دی اللہ ایک بندہ اور گناہ پہ کرنا ہے عرض کی دی اللہ ایک بھی موت دے دے پروردگار ایک بھی موت دے دی ابراہیم علیہ السلام بلندی بڑھ جا رہے تھوڑا سا اور بلندی میں اٹھے گئے ایک بندہ اور گناہ پہ کرنا ہے عرض کی دی چھت مال کا اے تیری زمین پہ گناہ پہ کرنا ہے ایک بھی موت دے دے رب کائنات نے اس بندے کو موت دے دی تھوڑا سا بلندی بڑھ گئے ایک بندہ اور گناہ پہ کرنا ہے ایک بندہ اور گناہ پہ کرنا ہے عرض کی دی اللہ ایک بھی موت دے دے پروردگار نے انسان فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام زمین پہ چلا جا اجے تو ایک معراج کرنے آیا ہے بندے مروائی چلا ہے تیرے میرے محبوب نے آنا ہے تو تے مروائی چلا ہے انہیں بچائی چلے اے ابراہیم علیہ السلام زمین پہ چلا جا اجے تک تو معراج کرنا آیا ہے اجے تو معراج کرنا آیا ہے تو بندے مروائی جا رہے ہیں اجے میرے محبوب نے عرصہ جانے تو مروائی جا رہے ہیں میرے محبوب نے بچائی جانے ہیں میرے محبوب نے بچائی جانے ہیں اس واسطے میں پڑھنا والا ہوں پر تسی بھی میرا مل کے پڑھا دے پہاڑی شان والیا عرصہ سے جانے والیا پہاڑی شان جن سے وہ خوشی ہے کہ میرے نبی معراج کی رات آسمان نبی شہر کا واسطے گئے میرے گھر میں بھائی پہاڑی شان والیا عرصہ سے
اگر گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہو جاتا ہے کہ میرے پتہ ہے ہر بندے کے پاس نہیں پڑھنا سبحان اللہ ایک بندہ نہیں پڑھ لیا اور دوسرا بندہ انہوں دیکھ لیا ہے وہ یہ نہ آنچے کہ ایک پڑھتا پیا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھتا وہ یہ سوچے گا تو مجھے توفیق کیوں نہیں دیتی پڑھن دی آئیے نہ ملتے پڑھیے تمہاری شان والے ہر شان سے جان والے تمہاری شان والے ہر شان سے جان والے شان تیری بلے رب کی نور بلے میرے آئے تیرا بلے چھاڑنا بچھانے والے ہر شان سے جان والے چھاڑنا بچھانے والے ہر شان سے جان والے جڑے بھائی حضرت ادریس علیہ السلام ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام جڑے معراج میں گئے جڑے جنت کے اندر گئے حضرت ادریس علیہ السلام جڑے جنت کا میل دروازہ دیکھیا ارد کی اللہ تھوڑا جا آگے چلا جاوا ادریس علیہ السلام جنت کے اندر آ گئے جڑے ادریس علیہ السلام جنت کے اندر آ گئے تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ادریس علیہ السلام واپس آ جاؤ ادریس علیہ السلام عرض کر رہی اللہ میرا ایتھے جان نوں جی نہیں کردا میرا ایتھے جان نوں جی نہیں کردا پروردگار نے فرمایا ادریس علیہ السلام مرن کے بعد جنت ملنی ہے اے ادریس جنت سے باہر آ جا ادریس علیہ السلام عرض کر رہی چھت ماریا جے جنت میرے تو بعد ملنی ہے اے پورا جنت کے اندر کی کر دیا ہے فرشتے جنت کے اندر کی نہ کر دے اے سبحان جنت کے اندر کی کیا کر رہا ہے کل میں کائنات نے فرمایا اے ادریس علیہ السلام اے محمد غلام بن کے رہنے اے محمد غلام بن کے رہنے محمد غلام بن کے رہنے ادریس علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے کہنے لگے ربا سانو جنت وچ رکھ لو بھاوے محمد غلام بنا کے رکھ لو ادریس علیہ السلام بھی جنت کے اندر رہ گئے موت آئی پھر زندہ ہو گئے ادریس علیہ السلام بھی جنت کے اندر رہ گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی چوتھے آسمان تے جلوہ فروز ہوئے خالقی کائنات نے فرمایا کہ اے ادریس علیہ السلام یہ جڑے جنت کے اندر حورا دے غلبان رہ رہے رسوال رہ رہے محمد غلام بن کے رہ رہے تے ادریس علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جنت میں رکھ لو پاوے محمد کا غلام بھی بنا کے رکھ لو پاوے محمد کا غلام بنا کے رکھ لو تو جوانوں آئے معراج کا واقعہ سنیے پروردگار نے داؤد میرے آقا علیہ السلام ان کے ہاتھی کے گھر بیٹھے ہوئے میرے آقا علیہ السلام ان کے ہاتھی کے گھر بیٹھے ہوئے خالق نے فرمایا جبریل تیرے آ جا جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں میرے آئے میرے اللہ نے فرمایا اے جبریل آج تلاوت بھی آپ ہی کر لے نماز بھی آپ ہی کر لے اے جبریل جنت میں بھی سجا دے اے جبریل کو زخم تالا لگا دے اے جبریل سب آسمان میں سجا دے جبریل آج کر لے یا اللہ آج خیر آج عرش سے جوڑے آنے آئے خالق نے فرمایا اے جبریل کہتے نہیں پتا میرا یار عرش دے آنے میرا یار عرش پہ آ رہے عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے فرمایا کہ اے جبریل ادھر آ میرا یار ہانی دے کر لیٹے ہوئے تھوڑا جا پیچھے لے چلا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر
موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کوہ طور تے جا کے آکھا نا رب آرنی رب آرنی رب آرنی اے رب جلوہ بکھا جلوہ بکھا جلوہ بکھا خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سوئی دنوں برابر اپنا تجلی کا نور دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوش ہو گئی نام گواہ لے کے آئے نا گواہ لے کے آئے تھے اللہ پاک نے دوبارہ زندگی دی تھی کہ گواہ علاقے دے اندر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام جا کے لوگوں کو کہنے لگے انہوں نے پوچھو میں رب نے ایک کے آیا کہ قوم مکر گئی قوم مکر گئی گرامی قدر حضرات تعلیم ہو ہوندہ ہے جڑا اڈیاں چھپ گیا تھے اے رب عالمی رب جلوہ بکھا جلوہ بکھا جلوہ بکھا موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور میں اڈیاں چھپ گئے تعلیم ہو ہوندہ ہے جڑا اڈیاں چھپ گیا تھے یا اللہ جلوہ بکھا کہ حبیب ہو ہوندہ ہے جڑا ان میں حامد کر لیت جائے رخ انور میں چادر پا لے کہ بول کے آگے دیکھنا جے آگے جگہ کے لے جایا کلیم او ہندہ ہے جڑا اڈیاں چھپ کے آتے میں جلوہ بکھا کہ حبیب او ہندہ جڑا امِ ہانی دے گھر لیٹ جاوے تے چادر مجھے تانگ کے تے کہے جے ویکھنا جے تے جگا کے لے جایا جی جے ویکھنا جے تے جگا کے لے جایا جی گرامی قدر احباب حضرت جبریل علیہ چلے میرے اللہ کی بارگاہ دے اندر کھڑے نے خالی نے فرمایا اے جبریل آ میرے یار جگا کے لے کے آ جاؤ جہاں جنت دے اندر براغ کھڑے نے کوئی نہ تکبر براغ لے کے چلا جائے جبریل ابھی چلے میرے جنت دے اندر آئے حضرت جبریل ابھی چلے میرے جنت دے اندر آئے سارے براغ مسکرا رہے سارے براغ خوشی خوشی میں جھوم رہے سارے براغ سلو پہ اٹھا رہے سارے جو براغ ملاد میں بنا رہے اج سرکار نے آنا ہے اج سرکار نے آنا ہے لیکن ایک براغ مکر دے اندر کھڑا ہے براغ رو رہا ہے جبریل امین فرمانے رہے اے براغ سارے خوشیاں فرمانے رہے اے تو کے رو رہا ہے کہ براغ کہہ لگا جبریل میں نو چھیڑی نا اے جبریل میں اجنا بھی رو رہا میں نو کئی سال گزرے رو رہا جبریل نے پوچھا کیوں رو رہا ہے براغ کہہ لگا اے جبریل وہ خوشیاں بنا دے رہے کہ میں رونا فرد بس ایک آئے کوئی ہنس کے یار منا لیتا ہے کوئی رو کے یار منا لیتا براغ کہنے لگا اے جبریل میں تو چھیڑے نہ کوئی ہنس کے یار منا لینا ہے کوئی ہنس کے یار منا لینا ہے کہ کوئی رو کے یار منا لینا ہے کہ جبریل امین نے کہا میرے آجا پھر تو ہی آجا آجا پھر تو ہی آجا چلے میرے براغ نے سنیا براغ خوشی میں مارے چھوڑے اٹھے آؤ چلے میرے چھوڑے اٹھے آؤ جبریل امین براغ لے کے 70,000 ایک فرشتے کے نام 70,000 فرشتہ لے کے آئے انہیں ہانی نگر میرے آقا لیتے میرے آقا انہیں ہانی نگر لیتے میرے آقا اسلام میں دروازہ دے آگے جبریل دروازہ کھٹکا لگے وہ تو آواز آئی اے جبریل دروازہ کھٹکاوی اندر میرا یار سنتا اے جبریل اندر میرا یار سنتا اندر کی دیا لفظ کی کراؤ پروردگار نے انسان فرمایا اے جبریل دروازہ کھٹکاوی اندر کی دیا لفظ کی کراؤ فرمایا جبریل میرے محبوب کی چھت میں دیا جا اتن کر دے در سوئی دیو پورا پر سلاح کر لے اے آپ نے گزر جا سارے فرشتے میں گزار لے جبریل امین میرے آقا کی چھت میں دے آئے انہیں ہانی نگاہ کی چھت میں دے آئے اتن کر دے در سلاح کی تار چلے میرے اتن کر دے در سلاح کی تار وہ کتاب ہے جبریل تیرا ایک پل کھو
دس رب کعبہ کی قسم ممبر رسول نے بیٹھا اور میرے ساتھ طالب پیر و مرشد بیٹھے تو جبریل امین نے اپنے لبانوں میرے آقا دے محبوب نے میرے آقا علیہ السلام نے قدم مبارک نے تلیاں دے تے لباں تے رکھیا تے جبریل کو پوچھیا ہے جبریل دس کیویں دی لذت آئی اے جبریل دس کیویں دا مزہ آیا کیویں دی لذت آئی تے جبریل امین کہتے تلیہ دے جبریل امین نے اپنے لب رکھے جنہوں میں نے اپنے لب رکھے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اکھا مبارک کھولیا عرض کی کملی والیا آؤ اللہ کا بلاوا آیا ہے آج سیر دا ویلے میرے آقا علیہ السلام نے وضو فرمائے تو ٹوٹی دا پانی اجے پہ چل جائے کملی والے نے دروازہ کھولیا تو ٹوٹی دا دروازہ پہ ہل جائے تو بس بستر بھی گرم میرے آقا علیہ السلام نے رات بھی رات آسمان دی سیر کرنے گئے تو کملی والے جس وقت آسمان دی سیر کرنے گئے نا تو کملی والے جس وقت جا رہے ہیں ایک درخت دینال میرے آقا علیہ السلام دا امامہ شریف اٹھ گیا اور درخت دی ٹہنی واپس تے آئے تو درخت دی ٹہنی بھی ہل دی درخت دی ٹہنی بھی پہ ہل دی گرامی قدر احباب میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان تے گئے ان آسمان سجے آؤ میرا آج پڑھئے ان آسمان سجے ہوئے آسمان سجے ہوئے گرامی قدر احباب آسمان سجے ہوئے میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان تے گئے دروازہ کھٹکایا آواز آئی کون بھئی حیرت انگیز گل لے آپ کہ جبریل امین ہر روز نبیہ دی بارگاہ دے اندر جانے سن سے واپس آنے سن دروازہ کھٹکاتے سن فرشتے نے کبھی نہیں سی پوچھیا پر آج کیوں پوچھ رہے آج کیوں پوچھ رہے ہیں انہی میں تفصیل آگے تک بیان کر دینا وا کرانے قدر احباب دروازہ کھٹکیا نا آواز آئی کون جبریل فرشتہ کی آواز ہے جی کاٹے دار کون نے جبریل امین فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں میں جبریل نے میرے آقا علیہ السلام کا نام لیا پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا ہے پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا ہے پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا ہے مکہ مدینے رہنے والے ہو ذرا تو بچوں کے نال دسیا نے ایمانداری کے نال دسیا نے سارے موبائل کے اندر ناک لگائے ہوئے سارے موبائل کے اندر کوڈ لگائے ہوئے جنہ جگہ بندہ ملان والا کوڈ نہ بناوے تو موبائل کا کوڈ کھلتا نہیں موبائل کا تالا کھلتا نہیں آسمان کے تالے لگے ہوئے نہیں تیرے جبریل میرے آقا کا نام لیا پہلے آسمان کا تالا کھل گیا ہے گرامی قدر احباب واقعہ بہت طویل پر میں فرمائش پوری کرنے لگا ہوں میں جس دن اس مسجد کے اندر آیا ہوا اس مسجد کو سنبھالیا ہے میں نے فرمائش بار بار آئی بار بار کر صحابہ سب سنا دیو آج سنا دیو آج سنا دیو آج میں سنا دینا گا کیونکہ کل کی جمعہ المبارک آخری انشاءاللہ منٹ میں فرمائش پوری کر کے اور دعائیں خیر ہو ایک مرشدہ 10-15 منٹ کا خطاب ہوئے گا خطاب میں تربیت کے حوالے نہ تمہیں تھوڑا جا سمجھاؤں گے کہ جس طرح حافظ نور الحسن صاحب کہہ رہے سکتا کہ بندہ جب نواں نواں آوے تو دوسرے بندے بیٹھ کے ہنستے ہیں اور ایک ہی ہو رہا ہے ایک ہی ہو رہا ہے ایک ہی ہو رہا ہے گرامی قدر احباب ایک حقیقت بات ہے ایک پیروں کا فیض ہے مرشد پاک کا فیض ہے اور جنہوں نے لگے وہ تھے سامنے آج دیکھ رہے ہو جنہوں نے فیض لگے یہ اللہ کا ذکر جڑا بلا دے اندر بندیاں نے سما جاتا ہے اللہ بھی ذکر اللہ ہی تطمئن القلوب دلوں کو سکون اطمینان اللہ کی یاد دے اندر مل رہے آؤ فرمائش پوری کریے میرے آقا علیہ السلام کا ایک صحابی رسول ہے میرے آقا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے گرامی قدر احباب روز مکے کی منڈی دے
جاتا ہے اور نرم نرم قدم لے کے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے. بھائی فرمائش والے بولنے میں سارے بولے سنا نرم نرم قدم لے کے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے. جس وقت نرم نرم قدم لے کے آ جاتا ہے نا تو کریم آقا علیہ السلام جب روز ہی زیارت کا واسطے آ جاتا ہے تو ایک دن صحابہ کرام نے ڈاک کے آخیا کہ یار تو روزانہ آنا ہے کبھی حضور واسطے کبھی کچھ تحفہ لے کے آئے. ان کا نام سی حضرت سیدنا زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے زاہد تو روزانہ آنا ہے اور حضور واسطے کبھی کچھ تحفہ لے کے آئے. کہ حضرت سیدنا زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یار میں نے پتہ نہیں کہ حضور کو کیلی چیز پسند ہے. میں تو مکے کی منڈی کے اندر سبزی بیچنا وا تو میں بھی دسو حضور کو کیلی سبزی پسند ہے. میں سرکار واسطے سبزی لے کے آ جانا کرا. میں ترنم بھی بدلنے لگا وا اور بیان بھی بدلے. میں ترنم بھی بدلنے لگا وا. گرامی قدر احباب حضرت سیدنا زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یار میں نے دسو حضور کو کیلی سبزی پسند ہے. صحابہ کرام نے آکھا یار سانو پتہ نہیں لیکن ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کسی صحابی کے گھر دعوت دے گئے اور سرکار نے کی گوشت کے کدو شریف پک کے آیا. سرکار نے گوشت سائڈ پہ کر کے کدو شریف چون چون کے نال کھانا کھایا. حضور کو کدو شریف بڑا پسند ہے. ساڈا حال کی ہوتا ہے سارے سامنے اگر سبزی آ جائے نا اسی پہلے بوٹیاں فلاش کرنے. گرامی قدر احباب حقیقت بات ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا. ایک علماء نے علم منع فرمائے کدو نہ آنکھوں بلکہ مکھن دا پیڑا آنکھوں. کدو شریف آنکھوں اگر گلی دے اندر کتے نظر آ جائے کہ پیروں میں تھلے کچل رہا ہے پیروں میں تھلے آ گیا ہے. یہ حضور کا پسندیدہ سبزی ان اٹھا کے اونچے مقام دے کے رکھ دیا کرو اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا پھر کاروبار دے اندر اور تاکہ زندگی کے اندر کتنی برکت عطا فرماتا. ذرا اونچی بولے سبحان اللہ. حضرات علی بکار روزی کدو لے کے مدد دیوار کا دے اندر یہ آ جانا ہے. روزی کدو لے کے آ جانا ہے. ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے روزی کدو لے کے آ جانا ہے. زیادہ تحفے لے کے آ جانا ہے. ایک دن صحابہ کرام نے عرض کی اے زاہد روزہ نہیں آنا ہے کبھی کبھی کلیم واسطے کوئی تحفہ لے کے آیا ہے. سیدنا زاہد کہتے ہیں میرے یارو میرے پتہ کوئی نہیں کہ سرکار تیری چیز پسند ہے. سرکار تیری چیز پسند ہے. صحابہ کرام نے عرض کی اے زاہد سرکار کدو شریف بڑا پسند ہے. روزہ دے کدو لے کے آ جاتا ہے. روزہ دے تحفے لے کے آ جاتا ہے. جب میرے مکے کی منڈی کے اندر جاتا ہے تو لوگوں کو جا کے کہتے لوگوں نبی میرا یار ہے میرے نبی کا یار نبی میرا یار ہے میرے نبی کا یار نبی میری یاری لگ گئی ہے. لوگوں نے طرح طرح کے گلا کر دیا. میں زاہد عزت آ کر کتنے تیری ذات ہے کتنے نبی کا مقام ہے ان لیے گلا نہ کریا کر. حضرت سیدنا زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے آقا دی بارگاہ کے اندر کدو لے کے آ گئے. میرے آقا نے فرمایا بلال میرے آقا نے فرمایا بلال عرض کی میرے آقا نے فرمایا بلال زاہد سادے واسطے روزی کدو لے کے آ جانا ہے. روزہ دے تحفے لے کے آ جانا ہے. پر ایسی انہوں نے کچھ تحفہ نہیں دیتا. عرض کی دیئے حضور حکم ہوئے عرض کی کملی والے حکم ہوئے. میرے آقا نے فرمایا بلال کوئی زاہد جنہوں بھی آئے گا اسی بھی تحفہ دے آگے. ان زاہد جنہوں بھی آئے گا اسی بھی تحفہ دے آگے. کدو لے کے آ گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال عرض کی کملی والے حکم ہوئے فرمایا کھجورا لے کے آؤ. بلال کھجورا لے کے آ گئے. چلے میرے بلال کھجورا لے کے آ گئے. میرے آقا نے کھجورا زاہد نے عطا کر دیا. زاہد نے کھجورا کھا لیا واپس منڈی کے اندر چلا گیا. جگہ پر نہ کھولے بھی نہ گئے. انہوں نے لوگوں نبی میرا یار ہے میں نبی کا یار آ دیکھو میری نبی میرا یاری لگ گئی ہے. لوگوں نے بڑے بڑے بھی گلا کر لیا. زاہد جنہ کیا کر کتنے تیری ذات ہے کتنے نبی کا مقام ہے. زاہد انجنیا گلا نہ کریا کر کہ جیل دے کھجورا دے کھٹ کا کٹ کٹ کے بکھاؤیا کہ کہہ لگے لوگ
ساڈا کوئی یار بیلی صدر مامے دا منڈا پھوپھی دا منڈا چاچے دا منڈا پران منہ کرتا کھڑا ہوئے نا اسی پچھوں تک جا کے انہیں اکھاں دے ہاتھ رکھ کے کہنے 10 بھلا میں کون کوئی انجری کرنے کرو حضور دی سنت آزاد ہو جاتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے دبے دبے قدم اگے بڑھائے کملی والے نے دبے دبے قدم اگے آئے کہ سعد میں گھر والے نے کہنے کدو لے لو سعد میں گھر والے نے کہنے کدو لے لو میرے آقا علیہ السلام میں صبر کی آئے کملی والے کی پچھلی سائز بھری آئے میرے آقا نے دبے دبے قدم اگے بڑھائے کملی والے نے دبے دبے قدم اگے آئے کملی والے نے سعد کے پگلا کھلی ہاتھ کر کے میرے آقا نے سعد یا آقا نے ہاتھ رکھ کے فرمایا سعد دس میں اے سعد دس میں سعد دس میں سعد دس میں کہ سعد کہیں جا رہے لوگوں میری آقا فرمانے شاہد کا سننے کو شاہد اگر دھیمی آواز میں بولنا سی تو اونچی آواز کر کے کہتا ہے لوگوں کتولے بڑے چھنگے کتولے بڑے نرم کتولے کسی کچھ آسینی بجا کیے پہلے دھیمی آواز سے بولنا سی اور آواز اونچی کر کے بولتا ہے میں تنو نشدہ چاہتا ہے میرے حضور کے صحابی میرے آقا علیہ السلام نے بولنے لگا کملی والے نے فرمایا صاحب جن کوئی نہ خریدے جنہ دنیا کے اندر کوئی نہ ہوئے خدا محمد بن کے آگے آئے گرامی قدر حضرات حاجی اسماعیل کا ذکر سنو اور آخری بات سن کے انشاءاللہ 2 منٹ پھر تو سمجھ دے رہے اور انشاءاللہ حضور دی بارگاہ کے اندر سلام بھی کہہ رہے اور اعلان سن لو کہ لنگر تقسیم کرنے کے بعد انشاءاللہ تسبیح کی نماز ادا کی جائے گی تمامی احباب تسبیح کی نماز پڑھ کے جائے گی گرامی قدر حضرات حاجی اسماعیل حج کرنے واسطے گئے نا مکہ مدینہ کے اندر حاجی اسماعیل علیہ السلام جس وقت گئے نا اسماعیل حاجی اسماعیل رحمت اللہ علیہ کہ آپ جس وقت کھانا کھاتے ہیں نا کہ کھانا کھانے ایک مدینہ پاک دے جس وقت آپ حج کر کے مدینہ پاک دے اندر گئے تو کھانا کھانے تے بلی کول آ جاتی سی چھوٹے جو سکھ خراب بلی کول آ
کہ حاجی اسماعیل آپ فرمانے کہ بلی نے میرے کھول آنا تے میں کبھی بلی کو ہڈی ڈال دینی، کبھی بوٹی ڈال دینی، کبھی روٹی کا ٹکڑا ڈال دینا، تے بلی میرا منحوس ہو گئی، میرے نال جج گئی، میرے نال انہوں محبت ہو گئی. تو میں ایک دن خیال کیتا کہ میں جانا ہے نا، میں جانا ہے پاکستان واپس جانا ہے تو میں بلی نو نال لے جانا ہے. حاجی اسماعیل فرمانے نے اگلا دہاڑا آیا، اگلا دن آیا تو میں روٹی پہ کھاوا تو بلی کوئی نہ آ رہی. میں رات کھانا کھا کے حضور کی بارگاہ سے حاضری دے کے ستا تے قسمت کا ستارہ جاگ اٹھیا. حاجی اسماعیل فرمانے نے قسمت کا ستارہ جاگ اٹھیا. میں ویکھیا کملی والے تشریف لے کے آئے، میں ویکھیا کملی والے تشریف لے کے آئے. حاجی اسماعیل خواب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. عرض کی کملی والے مجھ نے کمے تے مہربانی کی میں فرمائی نے، میرے آقا نے فرمایا اسماعیل کل پاکستان جائی. عرض کی کملی والے جانا ہے، میرے آقا نے فرمایا کلے آ جائی کہ کسی نے نال بھی جانا ہے، تو کلے آ جانے کہ کسی نے نال بھی جانا ہے. عرض کی کملی والے میرا حاجت قبول ہے، میرے آقا نے فرمایا اسماعیل قبول ہے، کملی والے میرے عمرے قبول ہے. عرض کی کملی والے میری نماز قبول ہے، میرے آقا نے فرمایا اسماعیل قبول ہے. کملی والے نے فرمایا اے اسماعیل کلے آ جانا ہے کہ نال کسی اور بھی جانا ہے. عرض کی کملی والے کلے آ جانا ہے، پر ایک بلی ہے جڑی روز میں کھانا کھان لگنا وا میرے کول آ جاتی ہے، انہوں بھی نال لے کے چلے جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے اسماعیل اٹھ کے میرے روزے پہ آ جا، آج 3 دن ہو گئے نے بلی میرے روزے دیا چالیاں نال چھپڑی ہے. اور ہو کے کہنی کملی والی اسماعیل نو کہہ دے کلیا چلا جاوے، تیرا در چھڈ کے کدھرے نہیں جا سکتی. ایک بلی حضور کے روزے کے نال چھپڑی ہوئی. کملی والے تیرا در چھڈ کے کدھرے نہیں جا سکتی، تیرا در چھڈ کے کدھرے نہیں جا سکتی. آؤ حضور کی بارگاہ کے اندر سلام آفیے. میرے حضور معراج پہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان کے عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقات. پہلے آسمان کے اندر آدم علیہ السلام نے ملاقات. حضرت آدم علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کے لیے تھا. حضرت آدم علیہ السلام فرمانے ہیں کہ میں سجے ویکھا تو میری روح راضی ہو گئی، میں خوش ہوا. جس وقت کھبے ویکھا نا تو میں روا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابا آدم جی کیوں روندے ہو؟ سجے پاسے دیکھ کے روندے ہو تے کھبے پاسے دیکھ کے، سجے پاسے دیکھ کے ہنستے مسکراندے ہو، کھبے پاسے دیکھ کے روندے ہو. تے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کملی والے آ سجے پاسے میں دیکھنا نورانی چہرے اور میری پیاری اولاد ہے، اور کھبے پاسے دیکھنا وہ گناہگار میری اولاد ہے، انہاں کا کی بنے گا؟ کملی والے نے ارشاد فرمایا ابا آدم جی چنگے چنگے تسی رکھ لو کہ بندے میری جھولی دے اندر ڈال دو، چلیا بخشوا کے آواں گا، چلیا بخشوا کے آواں گا. گرامی قدر احباب کملی والے سارے آسمانہ دی سیر کر دیا کرتے جو سدرۃ المنتہا آئی نا، سدرۃ المنتہا آئی. سدرہ ایک بیٹی کا نام جتے جبریل علیہ السلام نے روک جانے، جبریل علیہ السلام نے روک گئے. کملی والے نے ارشاد فرمایا اے جبریل آگے نہیں جانا. اور جبریل کا عقیدہ سنیو کل مبارک ہوئے ساڈا بھی عقیدہ وہ عقیدہ جڑا جبریل امین کا عقیدہ ہے. تو جبریل علیہ السلام کا عقیدہ سنو. جبریل علیہ السلام نے یہ بھی آخیا کہ کملی والے ایتھوں اولیاء رحمت کا مینوں نہیں پتا کہ تسی کیویں جا سکتے ہو. جبریل علیہ السلام نے یہ بھی آخیا. جبریل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے کہ کملی والے ایتھے میری بس ہو جاوی، اولیاء رحمت تساں جان دے یا تہاڈا رب جاندا ہے، یا تہاڈا رب جاندا ہے. کملی والے نے جے میرے براق دا پہلا قدم اگے بڑھایا، جے میرے کملی والے دا براق دا پہلا قدم اگے بڑھایا کہ جبریل امین آواز دے کے کہے کملی والے لگے جاؤ گے، اے کملی والے لگے جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں لگے جاواں گا. دوسرا براق دا قدم اگے بڑھیا، جبریل امین آواز دے کے اپنے کملی والے کملی لگے جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں لگے جاواں گا. تیجی بڑی براق نے قدم چکیا، جبریل امین آواز دے کے اپنے کملی والے لگے جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں لگے جاواں گا. کملی والے
کملی والے سدرت المنتہا بھی پار کر گئے، رب دی بارگاہ دے اندر چلے گئے، 50 نمازاں ملی کچھ سنے اسی اج 5 نہیں نہ پڑھتے، اسی اج 5 نہیں پڑھتے، اسی ایک مشین تے بیٹھ کے فیکٹری دے اندر 24 گھنٹے 25 گھنٹے رات کے دن ایک کر کے دولت واسطے سی راتاں گزار لینے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ایک نماز میں 15 منٹ دیں گے تو 5 نمازاں دے 75 منٹ بن گئے، 5 نمازاں دے 75 منٹ بن گئے۔ اسی تا آج 5 نہیں پڑھ سکتے، 50 نمازاں میرے ہیں، تسی سوچتے ہو کہ آج کا 5 نے 50 ہی مل جاتی ہے تو کی بن گا؟ گرامی قدر احباب، میرے آقا علیہ السلام تحفہ ملیا۔ کملی والے جس وقت جنت کے اندر گئے نا، آؤ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، کملی والے جنت کے اندر گئے تھے، حورا دی سردار آئی، کملی والے سارے لوگ آئے، کچھ نہ کچھ عطا کر چلے تھے، میں نے بھی کچھ عطا کر کے جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اے حورا دی سردار، 50 دن بلال عطا کر دے، اے حورا دی سردار 50 دن بلال عطا کرنے آ۔ کہ حورا دی سردار کہنے لگے کملی والے بلال دی کالا ہے کوچا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے حورا دی سردار حسن کے مان نہ کری، میں تے اجے بلال کو پوچھے نہیں کرے تیرے پسند کرے کہ نہ کرے، پتہ نہیں تیرے پسند کرے کہ نہ کرے۔ کملی والے جس وقت واپس آ رہے نا، ادریس علیہ السلام گئے تھے، ادریس علیہ السلام نے جنت لے کے باہر نکلے تے جی نہ کیتا، وہ مزاق دے لینا والیا عرض کی تھی یا اللہ حکم ہو گئے تو میں واپس سے چلا جاؤں گا۔ خالق نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ادریس تا جنت دے اندر ہے کہ جنت لے کے تو میری بارگاہ دے اندر آیا تو جا رہا ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ ناراض نہ ہوگی اے خالق کائنات، آج جڑے میرے غلام تھلے سوتے پہنے، صبح اٹھ کے اگر انہوں نے آنکھ کھولی تو میں نے بچ نہ پایا کہ انہوں نے حال کی ہو جاوے گا، اے الہ العالمین حکم دے دو کہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ گرامی قدر احباب، آؤ میں دسا میرے آقا علیہ السلام کے رب کی بارگاہ دے اندر میں لے لے۔ ایک دن جبریل امین مولا علی تھوڑی مولا علی نے حضور دے کمرے تے کھڑے تے کانے کعبے دے اندر بوتل پہ گرا دے، یہ بات پر ان سمجھ دے اندر نہیں آوی۔ گرامی قدر احباب، مولا علی کمرے تے کھڑے تے بوتل پہ گرا دے تے مسکرا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی مسکراتا کیوں ہے؟ عرض کی کملی والیا میرا سر خدا دے عرش میں ڈال کے اٹھینا ہے، اجازت ہوگے کہ عرش دا پاوا توڑ کے زمین تے رہا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبریل اے علی جڑا کم لگایا ہے وہ کرنا جا۔ یہ بات ایک سمجھنے کی اندر آئی، جبریل میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبریل جا ابو روزانہ ادھر پیغام لے کے آنے، اج میرا بھی لے کے جا۔ جبریل امین ادھر کملی والیا حکم ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا جا میرے مالک کو پوچھ کے آ، میرے رب کو پوچھ کے آ کہ دنیا میں چنگی جگہ کیڑی لگ رہی اور تانوں مندی جگہ کیڑی لگ رہی ہے۔ جبریل امین گئے کہ واپس آئے، زلفاں نکھریاں ہوئیاں، لباس تار تار۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبریل ذرا نیڑے آ، ہو تو چنگا پلا گیا یہ حال کی کر کے آ گیا؟ جبریل امین ہاتھ جوڑ کے میں لگے کملی والے آؤ، اگے رسالہ ہو جو پیغام لے کے آنا سا، اج پہلی بار پادا لے کے گیا آواز، کملی والے میرے میرے پادا پیغام لے کے گیا آواز، رب دی آواز ہے میرے آجا، رب دی آواز ہے میرے آجا، اج کی کملی والے میں رب دے اینا قریبی ہو گیا، خالق دی آواز ہے میرے آجا، اج کی کملی والے میں ہو میرے ہو گیا، رب دی آواز ہے جبریل ہو میرے آجا، اج کی کملی والے میں رب دے اینا قریب ہو گیا، میرے رب دے درمیان 70,000 پردے دا فرق رہ گیا، اج اوت چلی آت بیٹھ گیا آیا، جڑی میری برداشت دے اندر بال کوئی نہیں، اج میری والے اوت چلی آت بیٹھ کے آیا، مہنگا مدینے رہنے والی ہوں، ایمانداری نال دسیا جے جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے اینا نیڑے جاندا ہے، او کتے پہنچیا ہوے گا جڑا رب دے قریب بیٹھا ہوے۔ گرامی قدر احباب، آؤ صرف 2 منٹ پھر اس کے بعد میں پیر مرشد کی بارگاہ دے اندر میں ایک دن ہے اور انہوں نے تھوڑی تربیت بھی کھانی کرنی اور اپنے الفاظ بھی بول کے دسنے دے۔ گرامی قدر احباب 2 منٹ صرف میں کہہ دوں اور حضور کی
بارگاہ کے اندر سلام کرنے آج شب معراج شریف کہ میرے آقا علیہ السلام آج دی رات اپنے رب کو مل کے آئے تے آئیے میرے نال مل کے پڑھیے صدا وسیدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کتنی پیاری ہے ذات جن اپنے محبوب نے مسجد حرام چلے کی مسجد اقصی تک بھی سیر کروائی اور مسجد اقصی بنے کی سات آسمان اور رب دی بارگاہ رب کائنات سنیا سنایا اپنی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر حضور فرمائے اور خالق کائنات قدم قدم دے مدرینے کے اندر ذکر عطا فرمائے گا آپ ہی دعوت دینے کا پیر مرشد کو پتہ چلنا چاہیے مطالعے سامنے تشریف لے کے آ رہے ہیں پیر مرشد صوفی محمود اقبال نقشبندی صاحب جو کہ اڈا کلام صاحب کو تشریف لے کے آئے ہیں انہوں نے استقبال کرو پتہ چلنا چاہیے ایک میرا بھی ہاتھ اٹھا کے بول رہے نعرہ تکبیر